میں تو آج تھیلی نچڑ دی. قال لو ترکتیھا ما زال قائما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم پلٹا کے اس کو نچڑ نہیں دیتے نا اور اس میں سے خالی گھی یوں نکالتے ہی رہتے تو جب تک تم نکالتے رہتی بس اسی میں جیسے کہ ویسا گھی رہتا ہی رہتا, گھی تو کم ہوتا ہی نہیں. ما زال قائما لو ترکتیھا ما زال قائما, اگر نہیں نچڑتی تو وہ قائم ہی رہتا, وہ ختم ہی نہیں ہوتا. وہ ساری زندگی تم کھاتے رہتی اور ہمیشہ کھاتی رہ جاتی اور وہ ختم نہیں ہوتا. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہو گئی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی برکت ہو گئی تھی. سو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ رہا کہ جس برتن میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر لیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس تھیلی میں سے استعمال کر لیں وہ اس میں اتنی برکت ہو جاتی, اس میں ایسا معجزہ حضور کا ہو جاتا کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. جس طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھجور ختم نہیں ہوئے, جس طرح سے حدیبیہ کے بولی کا اندر کا پانی ختم نہیں ہوا 1500 آدمی استعمال کرنے کے باوجود, 1400 آدمی استعمال کرنے کے باوجود, اسی طرح ام مالک کی تھیلی ختم نہیں ہوتی. اب یہاں پر محترم ناظرین کرام ایک چھوٹا سا سوال ہے. سوال یہ آتا ہے کہ جب یہ جس برتن میں حضور ایک مرتبہ استعمال کر لیتے اس میں کھانا اور دیگر چیز پانی وغیرہ جو کچھ بھی ہو وہ ختم ہی نہیں ہوتا, اتنی برکت ہو جاتی, تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے کیوں ہوتے تھے؟ جس برتن میں حضور کھانا کھاتے تھے, جس بگونے میں سے حضور, جس ہنڈی میں سے حضور کھانا سالن لیتے تھے, اس میں ہمیشہ کیوں قائم نہیں رہتا, وہ ختم کیوں ہو جاتا؟ معاملہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مختار بنایا ہے اور معلم بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی ایمان دینے والا بھی بنایا ہے اور علم دینے والا بھی بنا, شریعت بتانے والا بھی بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹیچر بن کر آئے, معلم اور مدرس بن کر آئے, استاد بن کر آئے ساری کائنات کے لیے, سو وہ کھانا اپنی برتنوں میں ختم کر کے بتاتے تھے کہ جب کھانا ختم ہو جائے تو کیسے فاقہ گزارنا ہے. صبر کرنا صرف بیان نہیں فرمائے بلکہ صبر کر کے بتائے. کھانا ختم ہو جائے تو کیا کیا جائے, اپنے گھر والوں کو کیسا لے کر چلا جائے, کیسا چلنا چاہیے, لائف کیسے گزارنا چاہیے, وہ انہوں نے سکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے, جہاں پر حضور کو اللہ نے معلم اور ٹیچر بنایا ہے وہاں پر مختار بھی بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اس لیے بنایا تاکہ ساری دنیا کو رستہ دکھائے کہ ان کو زندگی کیسے گزارنا ہے. تو جب حضور چاہتے تو کھانا ختم ہو جاتا اور پیٹوں پر پتھر باندھتے اور زندگی گزارتے اور جد و جہد کرتے اور اسلام کو پھیلاتے اور یہ محنت کرتے چلے جاتے. سو ساری زندگی تعلیم دیتے رہے, لیکن جہاں جہاں ایمان دینا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنا اختیار استعمال کرتے. پھر جس گھی کو حضور کا ہاتھ لگ جائے, دست مبارک لگ جائے, مبارک ہاتھ لگ جائے, وہ گھی زندگی بھر ختم نہ ہو. جس پانی میں, جس کنویں میں حضور کلی فرما دے وہ کنویں میں کبھی پانی نہ سوکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کٹورے میں اپنا ہاتھ ڈال دے وہاں سے ندیاں بہنا شروع ہو جائے. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ٹیچر نہیں بن کر نہیں آئے بلکہ ٹیچر بھی بن کے علم بانٹنے والے بھی بن کر آئے اور ایمان بھی بانٹنے والے بن کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقوں سے, تکالیف سے, جد و جہد سے, صبر سے ہم کو علم حاصل کرنا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات, اختیارات اور کمال اور اللہ نے جو ان کو طاقتیں دی ہے اس کو دیکھ کر حضور کی ذات پر ہم کو ایمان لانا ہے. سو محترم ناظرین کرام, یہاں پر ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں اور یہ بات کو دہرا لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انما بعثت معلما, میں بے شک سکھانے والا, ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تکالیف اور جو محنتیں اور مشقتیں آتی ہیں وہ سارے معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار سے امت کو سکھانے کے لیے ہوتی ہے. اور جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دینا چاہتے ہیں سو ایمان مصطفیٰ پر یوں رکھنا ہے کہ تکلیف اگر ہو تو مصطفیٰ کی مجبوری کی وجہ سے نہیں, بھوک اگر لگ رہی ہے تو مصطفیٰ کی مجبوری کی وجہ سے نہیں, زخم اگر مصطفیٰ کو لگ رہا ہے تو ان کی مجبوری کی وجہ سے نہیں, بلکہ ایمان یہ ہے کہ وہ صاحب اختیار ہے. اگر وہ چاہیں انشاءاللہ تعالی آگے ہم احادیث مبارکہ آپ کو سنائیں گے کہ ان کے سپاہی تو اللہ کے فرشتے ہوا کرتے تھے, ان کی حکومت میں تو پہاڑ کے فرشتے آ جاتے تھے, ان کو زخم کیسے لگ سکتا ہے؟ جس برتن میں, جس تھیلی میں وہ ہاتھ ڈال دے زندگی بھر وہ گھی ختم نہیں ہوتا تو وہ بھوکے کیسے رہ سکتے ہیں؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رخ ہے. وہ معلم ہونے کے اعتبار سے ہر علم کو انہوں نے عمل کر کے سکھلایا ہے, اور ایمان بانٹنے والے ہونے کے اعتبار سے وہ مختار اور معجزات بتانے والے نبی ہونے کے اعتبار سے ہر چیز کو خرق عادات کے مطابق اور کرشماتی طور پر اور ہمارے دماغوں سے ماورا اور اونچائی پر لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ لوگوں, میں سکھانے کے لیے تمہاری طرح بشر ہوں,
میں تمہاری طرح ایک عام بندہ ہوں تم کو سکھانے کے لیے، اور اختیار کے اعتبار سے اللہ کا میں خاص بندہ ہوں کہ ساری کائنات پر میری حکومت چلتی ہے۔ یہ میرا اعجاز اور یہ میرے معجزات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن کریم پڑھنے اور احادیث شریفہ پڑھنے اور ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسلام کی روشنی قرآن اور حدیث سے ہم کو مستنیر اور منور اور روشنی والا بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 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 يا محمد يا محمد